نقوی صاحب، یہی سچویشن اگر کسی اور ملک میں ہوتی، فار ایگزامپل اگر یہ ظلم، یہ بربریت اسرائیل میں ہو رہی ہوتی، جسے ہم تو نہیں مانتے ہیں لیکن گوگل میپ مانتا ہے، فلسطین کو نہیں مانتا کیونکہ انہی کا بنایا ہوا ہے، تو وہ اسرائیل کو مانتا ہے، وہاں پر لوگ چیختے. یہی بربریت کی اگر بات ہو رہی ہوتی تو پھر امریکہ بھی چیختا بولتا. بٹ یہاں پہ کنسرن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ عرب ممالک کی طرف سے بھی اس طریقے سے ریاکشن نہیں آتا ہے جب بھی فریڈم فوٹیلا کو پکڑا جاتا ہے. اس سے پہلے سینیٹر مشتاق بھی 2 دفعہ ان کو بھی پکڑا، حراست میں لیا اسرائیلی فوج نے، آئی ڈی ایف نے زد و کوب بھی کیا، مارا بھی. اور اب ہماری طرف سے جو ہے وہ سعد عیدی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. دنیا کے اور بھی بہت سارے لوگ اس فوٹیلا کا حصہ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین تو اب کوئی رہے نہیں، اس لیے جو ملک جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کے بین الاقوامی قوانین کی پامالی، اس کا تشدد نہتے اور معصوم فلسطینیوں پہ، اس کی زیادتیاں غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، مغربی کنارے میں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں اور اس کا کسی نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا ہے اس طرح کہ اس کو روکا جائے. یعنی سوال تو اٹھتے ہیں، بیانات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن روکنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا ہے. اس کو صرف اسرائیل کو صرف امریکہ روک سکتا ہے، اور امریکہ اس کو روکنے کے بجائے وہ اور ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی دھاندلی مچی ہوئی ہے. بین الاقوامی قوانین بنے تھے، بڑے زمانے سے بنے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے وجود سے شروع ہوا ہے بین الاقوامی رول. یہ صحیح نہیں ہے. یہ 19ویں صدی میں بھی جنیوا کنونشن آن ہیومن رائٹس پاس ہوا تھا. جنیوا رائٹس آف وار، رولز آف وار فارمولیٹ ہوئے تھے. تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک ان چیزوں کا کچھ احترام تھا، ان قوانین کا، ان اصولوں کا کچھ احترام تھا. اب اسرائیل نے ان سب چیزوں کو پامال کر دیا ہے، ان سب قوانین کو، ان سب معاہدوں کو ختم کر دیا ہے، ان کو ٹوٹلی اگنور کرتا ہے. تو یہ جب تک امریکہ اس کے اوپر زور نہیں ڈالتا، اور یہ میرا خیال ہے اب ہو رہا ہے. نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، جو بھی امریکہ کے بڑے اخبارات ہیں، لیکن وہ پھر نیتن یاہو صاحب سو کر دیتے ہیں نا. اگر وہاں پر پیلسٹینینز کے ساتھ بربریت، ابیوز، ریپ، تشدد کے اوپر آرٹیکلز آتے ہیں تو پھر نیتن یاہو سو کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں واشنگٹن پوسٹ کو سو کر دوں گا، میں وال اسٹریٹ کو سو کر دوں گا اگر اس طرح کے آرٹیکلز آتے ہیں. وہ تو سو کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کا بس چلے تو بند بھی کرا دیں. لیکن یہ کہ نیتن یاہو کو اس کے غلط رویوں کو کون روک سکتا ہے؟ وہ امریکہ روک سکتا ہے. اور امریکہ میں پبلک اوپینین بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ چیزیں ایک دم سے نہیں ہوتی ہیں، اس میں وقت لگتا ہے. میڈیا اوپینین بھی اس کے خلاف جا رہا ہے. ایون ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریس مین جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پارٹی کے ہیں، وہ اسرائیل کی اب کرٹیسزم کر رہے ہیں، جو آج تک امریکہ میں نہیں ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تو اس کی دھاندلی پھیلی ہوئی ہے، چل رہی ہے، اور کوئی نہیں روک رہا.